لك الحمد يا الله ونصلي ونسلم عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد ماغدا ایم تو سلطان دو عالم ہستی ماغدا ایم تو سلطان دو عالم ہستی استو داریم تمایا شہ جیلا مدد امداد کن از بند غمازات کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر کچھ عرض و معروف سے پیشتر آئیے ہم اور آپ کمال عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانِ محبت پیش کریں. پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا طبیبنا و طبیب قلوبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمہ و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. حضرات، آج کا یہ عظیم الشان ایمان افروز مدرسہ اہل سنت قادریہ وارثیہ ضیاء القرآن کا سالانہ اجلاس جلسہ دستار حفظ قرآن، جس میں ہم اور آپ شریک سعادت ہیں. مولائے کریم ہماری اور آپ کی حاضریوں کو قبول فرمائے اور اس جلسہ نور کے فیوز و برکات حسنات و خیرات و صدقات سے ہم غربائے اہل سنت کو مالا مال فرمائے. بعد نماز عشاء سے لے کر رات کے اس وقت تک جبکہ 1:30 بج رہے ہیں، آپ تمامی حضرات نے کئی تقریریں سماعت فرما لی اور بہت سی روح پرور نعتیں سماعت فرما لی. خطیب الاسلام حضرت مولانا غلام محی الدین صاحب قبلہ سے آپ نے ان کا بیان سنا. اس کے بعد زینت درس و تدریس حضرت علامہ مفتی امیر الدین صاحب قبلہ سے آپ نے ان کا مقدس بیان سماعت کیا. شعرائے ناز سے نعتیں سنی. قاری غلام نور مجسم صاحب، جناب محترم طفیل شمسی صاحب اور بہت سارے حضرات سے آپ نے نعتیں سماعت فرما لی. ناظم اجلاس بھی بیچ بیچ میں نظامت کے جوہر کو آپ کے سامنے لٹاتے رہے. قاری ممشاد احمد صاحب جو اس ادارے کے سرپرست ہیں، ناظم ہیں، میری پہلی ملاقات ہے وہ بھی طفیل شمسی صاحب کے ذریعہ. قاری ممشاد صاحب وارثی ہیں، مشربن وارثی، اور مدرسے کا نام رکھا قادریہ. سبحان اللہ. وارثیہ سے پہلے قادریہ. وارث پاک کو بھی وراثت کی برکت ملی ہے تو صدقہ غوث اعظم کا. بات سچی ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. الحمدللہ. اور صدقہ غوث اعظم کا
برکتیں سیدنا وارث پاک کی اس احاطے میں ضیاء اور روشنی ہے قرآن۔ الحمدللہ یہ گلشن جو لگایا ہے اس گلشن میں پھول نکلے، پہلے کلی ہوتی ہے، منہ کھل جائے غنچہ، اور بالکل سے منہ کھل جائے تو پھول ہے، اور ایک ایک کر کے جھڑ جائے تو پنکھڑی ہے۔ دنیا میں آپ گلشن سجاتے ہیں اور دنیا کا پھول کھلتا ہے، گھر آنگن کو مہکاتا ہے، گاؤں کو مہکاتا ہے، آپ کے کمرے اور روم کو مہکاتا ہے، جس گلی میں رکھ دو وہ گلی مہک جائے۔ لیکن مدرسہ قادریہ وارثیہ ضیاء القرآن جو ایک گلشن کو سجایا قاری منشاد صاحب نے، اس گلشن سے جو پھول کھلے ہیں یہ صرف دلدار نگر کو نہیں مہکائیں، یہ صرف غازی پور کو نہیں مہکائیں، یہ وہ حافظ قرآن کی شکل میں وہ پھول ہیں جو منبر و محراب کو مہکا دیں گے، جو منبر و محراب کو مہکا دیں گے، اور جو صرف یہیں کے منبر و محراب کو نہیں مہکائیں گے بلکہ ایک عالم کو مہکائیں گے۔ یہ کہیں بھی رہیں گے، مہکتے رہیں گے، لیکن جس گلشن کے پھول ہیں اس گلشن کا کہیں نہ کہیں نام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے۔ میں نے پوچھا مدرسہ کہاں ہے، کیونکہ سجائے ماحول میں آیا تو طفیل صاحب نے بتایا جہاں جلسہ ہو رہا وہیں مدرسہ ہے، اور الحمدللہ ان پھولوں کے درمیان جو پھولوں کا پھول ہے یعنی آل رسول، شہزاد صوفی ملت، وہ بھی میر کارواں کی حیثیت سے یہاں تشریف فرما۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم و عمل کے برکات سے سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات وقت بہت ہو چکا ہے، طفیل بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ حد سے حد 1 بجے آپ رخصت ہو جائیں گے، اسی حساب سے میں نے تاریخ دی تھی، اور 1:30 بجے مجھے بیٹھالا گیا۔ 2 بجے سے زیادہ میں رکوں گا تو میرے لیے تنگی کا سبب ہوگا، لیکن بزرگوں کی اگر دعا ہو جائے تو طیب مکان ایک لفظ ہے، زمین کا سمٹنا، پھیلاؤ تو پورا جہان ہو، لیکن جب شیخ کی نظر اس پہ پڑ جائے تو دنیا کی حیثیت غوث پاک کی بارگاہ میں ایسے ہے جیسے ہتھیلی پہ رائی کا زندہ باد زندہ باد۔ دنیا سمٹ کر رائی کے دانہ کی طرح ہو سکتی ہے، تو وہی غوث اگر کرم فرما دیں تو گھنٹوں کا سفر منٹوں میں ہو سکتا ہے۔ واہ، تو بزرگان دین دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی، 2 سے کچھ اضافہ رہے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں سب سے پہلے سرکار غوث پاک کے نام پاک اور آپ کے القاب کا میں وظیفہ کروں۔ غوث اعظم کا نام جہاں لے لو وہاں برکتوں کا دروازہ کھل جائے، جس گھر میں غوث پاک کا ذکر ہو جائے وہاں رحمتوں کی بارش ہونے لگے۔ سرکار غوث پاک کا نام عقیدت و محبت سے لے لو تو مشکلیں راستہ بدل دیں۔ غوث اعظم کا نام لے لو محبت سے تو بیمار ہو تو شفا مل جائے، بے روزگار ہو تو صاحب روزگار ہو جاؤ۔ تو میں ذکر کر رہا ہوں، وظیفہ کر رہا ہوں، ایک ایک نام اور ایک ایک لقب کو سن کر پورا مجمع ہر لقب پہ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہے گا، ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہے گا۔
اور جس کے دل میں جو تمنا ہے آل رسول کو وسیلہ بنا لو، علماء کو شاہد بنا لو، اور علماء سے لے کر عوام تک، ہم سے لے کر آپ تک، جس کے دل میں جو تمنا ہو اس ارادے کے تحت غوث پاک کا نام سن کر اور ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہیں گے تو بیمار ہوگے شفا پا جاؤ گے، پریشان حال ہوگے پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ اب آپ متوجہ ہو جائیں، شہنشاہ بغداد، ایسے نہیں، زور سے ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، شہنشاہ بغداد، قطب الاقطاب، فرد الافراد، نافع البلاد، دافع الفساد، سید الاسیاد، سید الاجیاد، پیر پیراں، میر میراں، شاہ جیلاں، پیر بے نظیر، پیر روشن ضمیر، پیروں کے پیر، بڑے پیر دستگیر، غوث سمدانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لافانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، سیدنا الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی۔ تقریر اگر کہیے تو اسی کو تھوڑا کھول دوں، اگر کہیے تو سمیٹ کر لے کر چلا جائے، تو بیٹھیں گے، زور سے بولو زور سے بولو، ایسے نہیں چلے گا۔ غوث کا غلام چپ نہیں رہتا، کیا کہنے، جب غوث کے مرغے کا یہ حال ہے۔ واہ واہ، بزرگوں نے فرمایا ہے کلو دیکن یسیحو ویسکتو الا دیکو کا، اے شیخ عبد القادر جیلانی، ہر مرغ بولتا ہے اور بول کر چپ ہو جاتا ہے، مگر آپ کا مرغ بولتا ہے تو بولتا چلا جاتا۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث الورا کانفرنس، فیضان سرکار غوث اعظم، اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں اس عاشق سے کتنی محبت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، غواص بحر معرفت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت واہ واہ، فرماتے ہیں مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ رہتے ہیں، مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ رہتے ہیں، ہاں اصیل ایک نوا سنج رہے گا تیرا، ہاں اصیل ایک نوا سنج رہے گا تیرا۔ حضرات ذہن و دماغ کو حاضر کرو، سب کی طرف سے بارگاہ غوثیت میں استغاثہ ہے۔ تاجدار اہل سنت، شہزادے اعلیٰ حضرت، قبلہ عالم، مفتی اعظم، سیدنا سرکار مفتی اعظم عالم بارگاہ غوث میں عرض کرتے ہیں، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم۔ واہ واہ، اب جو چاہتا ہے میرے دل کی کلی کھلے وہ زور سے بولے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے۔ کہاں بھاگیں گے؟ ان کی 72 مرتبہ غرض ہو تو اور میری 72 مرتبہ غرض ہو تو میں سناؤں۔ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، اور میٹھا قلب کی بے کلی غوث اعظم، میٹھا قلب کی بے کلی غوث اعظم۔ یہ آنکھیں، جتنے آنکھ والے ہو زور سے بولو، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، یہ قلب و جگر ہے۔
واہ اس وقت جتنے لوگ یہاں حاضر ہو، اپنی آنکھ، اپنے کان، اپنے سر، اپنی زبان، اپنے دل، اپنے ضمیر، سب کو بارگاہ غوث میں فرش راہ بنا دو، اور فرش راہ بنا کر یہ بولو، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، یہ قلب و جگر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ حالات پہ نظر تو سب کی ہے، نظر کی بات ہے، نظر کی بات ہے، حالات پر نظر سب کی ہے، تو جب سب کی ہے تو کیا غوث کی نہیں ہے؟ تو جو حالات ہیں اس کو تصور میں لاؤ، اور امام حسن استاد زمن علامہ حسن برادر اعلیٰ حضرت کی بولی میں بولو، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اور فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم۔ پھنسا ہے تباہی میں بیڑا ہمارا، 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 سہارا لگا دو ذرا غوث اعظم، سہارا لگا دو ذرا غوث اعظم۔ اور پھنسا ہے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لاڈلے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں استاد زمن کہتے ہیں، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم، سنے کون تیرے۔ اب سب تو ہو گیا، دو شعر اپنے اعلیٰ حضرت کے، چند جملوں کے ساتھ اب پھر کبھی بلائیے گا تو انشاءاللہ تقلید و تقدیم والی تقریب ہوگی، آج تو نقطہ بعد الوقوع والی تقریب ہوگی۔ تمام مخلوقات میں اللہ نے جس جماعت کو سب سے زیادہ شرافت، عزت اور مرتبہ عطا فرمایا، وہ جماعت جماعت انبیاء اور مرسلین ہے، اور جماعت انبیاء مرسلین کے بعد سب سے بڑا درجہ صحابہ کا ہے۔ زور سے بولو اور محبت سے بولیے۔ اور صحابہ میں سب سے بڑا درجہ ابو بکر صدیق کا ہے، اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم کا ہے، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی کا ہے، اور ان تینوں کے بعد پورے جہان میں سب سے بڑا درجہ مولا علی حیدر کرار کا ہے۔ یہ ایک ترتیب ہے، اور صحابہ کے بعد درجہ تابعین کا ہے، تبع تابعین کے بعد درجہ تبع تابعین کا ہے، اور تابعین یہ غیر تابعین سے افضل۔ مگر آؤ ذرا ایک شعر سنو، علماء کے بھی توجہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، صحابیت ہوئی، صحابیت ہوئی پھر تابعیت، کچھ مجھے سنو اور کچھ مجھے دیکھو، اور دونوں ملاؤ پھر معنی سمجھ جاؤ۔ صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یادو، بس آگے قادری منزل ہے یادو۔ بغیر کسی تفصیل کے ادھر دیکھیے، ادھر
یہ مجمع کیا ہزارہ کا مجمع ہوتا ہے، میں سب کے چہرے پہ نظر رکھتا ہوں. وہ اسرائیلی روایات سے جکڑ کر تقریر نہیں کرتا ہوں. سمجھانے والی بات ہے. صحابیت ہوئی، پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یاد ہو. اس میں ایک لفظ ہے آگے، اور 1 منٹ پیچھے کی تقریر کو میرے ذہن میں لاؤ. آگے مرتبہ تو صحابہ کا، آگے مرتبہ تو تابعین کا، اور اعلیٰ حضرت فرماتے صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث. تو کیا غوث پاک کا مرتبہ صحابہ اور تابعین سے آگے ہو گیا؟ اس آگے کا معنی کیا ہے؟ یہ آگے کا معنی آگے ہے کہ پیچھے ہے؟ اس آگے کا معنی کیا ہے؟ آگے کا معنی آگے یا آگے کا معنی پیچھے؟ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت و رضوان کے عرس چہلم کے موقع پر جب اسلامیہ کالج کے گراؤنڈ میں وہ عرس چہلم کا پروگرام ہوا، اور رات کے تقریباً یہی 1-1:30 بجے کا وقت تھا جب میرے نام کا اعلان ہوا. اتفاق سے دوران تقریر میں نے یہ شعر پڑھا، اکابر علماء وہاں جلوگر تھے. میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا، آج بھی نیٹ پہ آپ اس کو سن سکتے ہیں. میں نے کہا تھا یہ آگے کا معنی آگے ہے کہ پیچھے ہے؟ اگر آگے کا معنی پیچھے ہے تو مجھے بتایا جائے کس لغت میں آگے کا معنی پیچھے لکھا ہوا ہے. اگر کسی لغت میں ہو تو مجھے بتاؤ، بتا نہیں سکتے ہو. اور اگر آگے کا معنی آگے ہے تو کیا غوث اعظم کا درجہ کیا صحابہ سے آگے ہے؟ کیا تابعین سے آگے ہے؟ توجہ سے میری بات کو سنو. تو میں نے عرض کیا تھا کہ گنتی گننے کا 2 طریقہ ہے. کبھی گنتی نیچے سے اوپر گنتے ہیں اور کبھی اوپر سے نیچے گنتے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یہ نیچے سے اوپر بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جب نیچے سے اوپر چلیں گے تو آگے جو آتا جائے گا وہ بڑھتا جائے گا. اور کبھی گنتی اوپر سے نیچے آتی ہے 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 یعنی اوپر سے نیچے آؤ تو اسے متنازلتن کہا جاتا ہے، اور نیچے سے اوپر جاؤ تو اسے متصاعدن کہا جاتا ہے. یہاں اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث. یہ نیچے سے اوپر نہیں ہے بلکہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں. یعنی بڑا درجہ صحابیت کا ہے، اس کے بعد تابعیت کا ہے، اور اس کے بعد اولیاء میں درجہ ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث الورا کانفرنس، مسلک اعلی حضرت. واہ واہ. یہاں تو بس آگے ہے. لیکن دوسرا شعر سنیے. ہزاروں، وقت نہیں ہے میں تفصیل میں جاؤں. ہزاروں تابعی سے تو فزوں، ہزاروں تابعی سے تو فزوں. وہ طبقہ تابعی کا وہ طبقہ مجمل الفاضل ہے یا غوث، وہ طبقہ مجمل الفاضل ہے یا. حضرات اب ذہن کو حاضر کرو، چند باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. چلے نا؟ زور سے بولو. نیند آ رہی ہے؟ نیند آ رہی ہے؟ سو جائیے، سو جائیے. نہیں سوئیں گے، نہیں سوئیں گے. فجر کی اذان ہو جائے نہیں سوئیں گے. بولو انشاءاللہ. زور سے بولیے. ذہن کو حاضر کرو. سب سے بڑا درجہ جس جماعت کو حاصل وہ جماعت انبیاء، اور جماعت انبیاء مرسلین میں سب سے بڑا درجہ میرے حضور کا. محبت سے بولو. ہم سب کے آقا کا سب سے بڑا درجہ. ہر نبی معجزہ لے کر آئے، ہر نبی معجزہ لے کر آئے، مگر ہم سب کے نبی معجزہ بن کر آئے.
ہر نبی معجزہ لے کر آئے. حضرت آدم معجزہ لے کر آئے, حضرت شیس معجزہ لے کر آئے, حضرت نوح معجزہ لے کر آئے, حضرت ابراہیم معجزہ لے کر آئے, حضرت یوسف معجزہ لے کر آئے, حضرت عیسیٰ معجزہ لے کر آئے. ہر نبی معجزہ لے کر آئے اور ہم سب کے نبی معجزہ بن کر آئے. میرے آقا کا منہ یہ مبارک معجزہ ہے, چشمان مبارک معجزہ ہے, ہمیں مبارک معجزہ ہے, نبی کی بینی شریف معجزہ ہے, نبی کے لبہائے ناز معجزہ ہے, نبی کے دندان کرم معجزہ ہے, نبی کی زبان فیض ترجمان معجزہ ہے, نبی کا دہن اقدس معجزہ ہے, نبی کا چہرہ پاک معجزہ ہے, نبی کا لحیہ شریف معجزہ ہے, نبی کے گوشے مبارک معجزہ ہے, نبی کا سینہ اطہر معجزہ ہے, نبی کا شکم پاک معجزہ ہے, نبی کی پشت انور معجزہ ہے, نبی کی مہر نبوت معجزہ ہے, نبی کے ابطین شریفین معجزہ ہے, نبی کے ساقین کریمین معجزہ ہے, نبی کے فخذین شریفین معجزہ ہے, نبی کی ہتھیلی معجزہ ہے, نبی کی انگلیاں معجزہ ہے, نبی کی انگلیوں کی گھائیاں معجزہ ہے, نبی کا ایریا اطہر معجزہ ہے, نبی کا طلبہ ناز معجزہ ہے, نبی کا ناخون کرم معجزہ ہے, نبی کا علم معجزہ ہے, نبی کا علم معجزہ ہے, نبی کا اخلاق معجزہ ہے, نبی کی شان رسالت معجزہ ہے, نبی کی شان نبوت معجزہ ہے, نبی کی امامت معجزہ ہے, نبی کی شفاعت معجزہ ہے, نبی کا اختیار معجزہ ہے, نبی کا اقتدار معجزہ ہے, نبی کی صورت معجزہ ہے, نبی کی سیرت معجزہ ہے, نبی کی مکی زندگی معجزہ ہے, نبی کی مدنی زندگی معجزہ ہے, نبی کی ولادت معجزہ ہے, نبی کی بعثت معجزہ ہے, نبی کی تخلیق معجزہ ہے, نبی کی مکی زندگی معجزہ, نبی کی مدنی زندگی معجزہ, نبی جہاں قدم رکھے وہاں معجزہ, جبل نور پہ ہوں تو معجزہ, غار حرا میں ہوں تو معجزہ, جبل ثور پہ ہوں تو معجزہ, غار ثور میں ہوں تو معجزہ, عرفات کے میدان میں ہوں تو معجزہ, جبل رحمت پہ ہوں تو معجزہ, جبل رحمت پہ ہوں تو معجزہ, مینا میں ہوں تو معجزہ, ارے کعبہ میں ہوں تو معجزہ, اب مدینہ میں ہوں تو زندہ باد زندہ یا رسول زندہ باد زندہ ہر نبی معجزہ لے کر آئے واہ اور ہم سب کے نبی معجزہ, ارے زور سے بولو, ہاتھ اٹھا کر معجزہ, زور سے بولو معجزہ بن کر آئے. یہ بن کر آئے, لے کر آئے, لے کر آئے, لے کر آئے, یہ کیا فرق ہے؟ توجہ توجہ, ہر نبی معجزہ لے کر آئے اور ہم سب کے نبی معجزہ بن کر آئے. ہر نبی اللہ کے صفت کا مظہر ہے, اور میرے نبی یا اللہ کی ذات کے مظہر ہے. تو جو صفت کا مظہر ہے وہ معجزہ لے کر آیا, اور جو ذات کا مظہر ہے وہ معجزہ بن کر. جو صفت کا مظہر ہے, لینے دینے میں قیمتی بات کو مت ختم کیجیے. ہر نبی اللہ کی صفت کے مظہر, اور ہم سب کے نبی اللہ کی ذات کے مظہر. جو اللہ کی صفت کا مظہر ہے وہ معجزہ لے کر آیا, اور جو اللہ کی ذات کا مظہر ہے وہ معجزہ بن کر آیا ہے. بلا تشریح مجھے کہنے دو, جیسے ہر نبی اللہ کے صفت کا مظہر اور میرے نبی اللہ کے ذات کے مظہر, ہر نبی معجزہ لے کر آئے اور میرے نبی معجزہ بن کر آئے. ہر ولی چشمہ رحمت سے منہ لگا کر دنوں میں دودھ نہ پیے تو کرامت, اور مغرب کی اذان ہو تو چشمہ رحمت سے منہ لگا کر دودھ پینے لگے تو کرامت. غوث اعظم کا تقوی کرامت, آپ کا علم کرامت, آپ کی بردباری کرامت, آپ کا سفر حصول علم کرامت, سچ بولے تو کرامت, چور آئے تو کرامت, قدم میں جھکے تو کرامت, توبہ کرے تو کرامت, اور سردار آئے تو کرامت, اور اگر وہ استاذ کے سامنے بیٹھے رہے تو کرامت.
ہاتھ پہنچا دے تو کرامت، ہاتھ اٹھائیں تو کرامت، ہاتھ نیچے کریں تو کرامت۔ ارے دنیا میں لوگ علم حاصل کرنے مدرسوں میں گئے، لیکن وہ پڑھے کالا کالا کالو، فالا فالا فالو، یہ گردانی یاد کر کے آئے، لیکن میرا خاص جب مدرسے میں گیا ہے تو اتنا پڑھا اتنا پڑھا اتنا پڑھا اتنا پڑھا کہ خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت و کتبہ، میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ میں کتب ہو گیا۔ اور ذہن کو حاضر کیجئے، آج لوگ سمجھتے ہیں لوبان اگربتی دھواں دھکر یہ دھونی یہ کلیا یہ برسولہ یہ کٹا یہ چادر یہ کاغذ، یہی اسلام ہے۔ کیا کہہ رہے؟ واہ 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 واہ، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام میں جائز ہے، یہ اسلام نہیں ہے، اسلام میں لیا جائز، برسولہ جائز، گٹا جائز، چادر جائز، چادر جائز، کاغذ جائز، فاتحہ جائز، حلوہ جائز، یہ اسلام میں جائز ہے، یہ مین اسلام نہیں ہے۔ لوبان جائز، خوشبو جائز، مگر مین اسلام نہیں ہے۔ اور آج لوگ اسی کو مین اسلام سمجھتے ہیں۔ تو مین اسلام تو وہی بتائے گا جو اسلام لایا ہے، مین اسلام وہی بتائے گا جو اسلام لایا ہے۔ تو کوئی للو جگمل بدھی شبراتی جمراتی خیراتی نہیں بتائیں گے مین اسلام کیا۔ مین اسلام وہ بتائے گا جو اسلام لایا ہے، اور اسلام لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض کیا آقا اسلام کیا ہے اور اسلام کی بنیاد کس پر ہے؟ تو بخاری شریف ہے، بخاری شریف کا جلد اول ہے، جلد اول کا کتاب الایمان ہے، کتاب الایمان کی حدیث پاک ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ آقا فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کتنی چیز پر ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو کتنی چیز پر؟ اسلام کی بنیاد کتنی چیز پر ہے؟ لیا، برسولہ، گٹا، چادر، گاگر، یہ 5 ہو گئے۔ میں لیا برسولہ گٹا کا مخالف نہیں، مگر جو مستحب ہے مستحب جانو، جو واجب ہے واجب جانو، جو فرض ہے اور بغیر فرض کے سنت قبول نہیں، نفل قبول نہیں۔ اور جس کی محفل میں بیٹھے ہو غوث پاک فرماتے ہیں پہلے فرض ادا کرو، زور سے بولو، پھر سنت، پھر نفل، پھر فضائل، دیگر اعمال۔ اور بغیر فرض ادا کیے نوافل کے چکر میں لگے رہو گے تو یہ نفلی عبادت منہ پہ مار دی جائے گی۔ فرض پڑھ لو تو عبادت بھی قبول ہو جائے، اور کل میدان محشر میں فرائض کی ادائیگی میں کمی ہوگی تو یہ نوافل یہ فرض کے درجے میں رکھ دیا۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیز پر ہے؟ ارے زور سے بولو، یاد کر کے جاؤ، کم سے کم گئے تھے مدرسہ قادریہ وارثیہ ضیاء القرآن کے جلسے میں تو ایک چیز سمجھ کر کے آیا ہوں۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیز پر ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ سب لوگ، کتنی چیز پر ہے؟ 5 چیز پر۔ پہلی چیز کیا ہے؟ نماز۔ پہلی چیز کیا ہے؟ روزہ۔ پہلی چیز کیا ہے؟ حج۔ پہلی چیز کیا ہے؟ زکات۔ توجہ، نماز عمل، روزہ عمل، حج عمل، زکات عمل، یہ بعد میں۔ پہلے ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی اس بات کی دینا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد اقول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی پہلے ایمان، پہلے کیا ہے؟ ارے زور سے بولو، پہلے کیا ہے؟ پہلے ایمان،
اور ایمان نہیں تو نماز نہیں، ایمان نہیں تو روزہ نہیں، ایمان نہیں تو حج نہیں، ایمان نہیں تو زکوٰۃ نہیں۔ بغیر ایمان کے کوئی نماز پڑھے، نمازیوں کی صورت بنائے تو وہ نماز نہیں ہے، وہ اٹھک بیٹھک ہے۔ بغیر ایمان کے زکوٰۃ دے، وہ زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ وہ نمائش ہے۔ بغیر ایمان کے کوئی حج کرے تو وہ حج نہیں ہے بلکہ وہ پکنک ہے۔ بغیر ایمان کے اگر کوئی روزہ رکھے تو روزہ نہیں ہے، وہ بھوک اپاس ہے۔ لیکن ایمان کے صحت کے ساتھ نماز پڑھے تو نماز ہے، ایمان کے ساتھ روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ کیا سمجھے؟ کوئی عمل بغیر ایمان کے معتبر نہیں ہے۔ ایمان ہے تو نماز ہے، ایمان ہے تو روزہ ہے، ایمان ہے تو زکوٰۃ ہے، ایمان ہے تو صدقہ ہے، ایمان ہے تو خیرات ہے۔ اگر ایمان نہیں تو کوئی عمل معتبر نہیں۔ اور ایمان کے ساتھ نماز پڑھے تو اسی کی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اسی کا فریضہ ہے، اسی کا صدقہ۔ بولو سمجھ میں بات آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ، آپ اپنے حضور سے محبت کرتے ہیں نا؟ تھوڑا بڑھ رہا چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ متوجہ غرض ہو تھوڑا 7 سال کو پاک استاد کے پاؤں بتایا، اور آج کل 1.5 پروگرام مل جائے، 2 نہیں 1.5 پروگرام مل جائے تو استاد کو دور سے دیکھ کر کے پٹڑی بدل دیتا۔ کہیں ملوں گا بھرے بازار میں تو کہیں ہاتھ چوم لوں گا تو لوگ ہم کو چھوٹا مولانا سمجھیں گے، اور یہ نہیں سمجھتا ہے بڑوں میں چھوٹے رہو بڑے ہو جاؤ گے، بڑوں میں چھوٹے رہو بڑے ہو جاؤ گے۔ میرا جملہ بڑا مشہور ہے، خادم بنو مخدوم ہو جاؤ گے، خادم بنو مخدوم ہو جاؤ گے۔ بزرگوں کی جوتی سیدھی کیا قاری ممتاز صاحب نے، آج ماشاءاللہ بیٹھے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کیا علماء نے؟ آپ ادھر بیٹھو یا ادھر بیٹھے، یہاں کسی کے بیٹے، یہاں کسی کے داماد، یہاں کسی کے بھتیجے، یہاں کسی کے بھانجے، لیکن سب ادھر ہیں یا ادھر ہیں۔ بات کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ معاملہ وہی ہے جو ان کے سینے میں ہے۔ انہوں نے شریعت کا علم حاصل کیا تو علم دین نے زمین کی پستی سے زمین کے ذرے کو اٹھایا اور آسمان کے بلندیوں پہ بیٹھایا۔ یہی کام قاری صاحب کر رہے ہیں، یہی کام قاری صاحب کر رہے ہیں۔ اب سنو ذرا غور سے سنو، حضور سے سب کو محبت ہے۔ ارے ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ، اور محبت سے بولو، اور زور سے بولو۔ ایسی محبت ہے، ایسی محبت ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم۔ اگر ساتھ میں ہو تو زور سے بولو، حشر تک ڈالیں گے ہم۔ پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے۔ ہم لوگ ان میں سے نہیں ہیں کہ ان کے صدقے میں کلمہ ملے اور انہی کو گاؤں کا چودھری کرے، اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نصیب، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ ہم سنیوں کو تو عالم یہ ہے، انہیں مانا۔ ہاتھ اٹھا کر زور سے مدینہ شریف کی طرف اشارہ کرو، انہیں مانا، انہیں جانا۔ ارے سب بولو، انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ الحمدللہ۔ بس ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضور کی توہین و گستاخی کرنے والا سچائی سے بتانا کیا مسلمان رہے گا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ حضور کی توہین کرنے والا مسلمان اسلام سے، زور سے بولو، اسلام سے، اسلام سے۔ ایک مولوی ہے، اس کا نام ہے اشرف علی تھانوی، ان کی ایک کتاب ہے، ادھر دیکھو، اس کا نام حفظ الایمان ہے، مطبوعہ دیوبند، قدیم نسخہ، صفحہ نمبر 8 ہے۔
حضور کے علم غیب کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے لکھا اس علم سے مراد بعض علوم غیبیہ یا کل علم غیب کو عقلاً نقلاً باطل کر دیا. کہا کل علم غیب تو حضور کو ہے ہی نہیں. بولو معاذ اللہ, ارے زور سے بولو معاذ اللہ. اور کہا رہی بات بعض کی تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص, یعنی بعض علم غیب کا ہونا حضور کے لیے یہ کوئی خاص بات نہیں ہے. ایسا علم کیسا بات, ایسا علم ہر سبھی مجنو جمی بہائم کو حاصل ہے. یعنی حضور کو جو بعض علم غیب ہے ایسا علم بچوں کو ہے, پاگلوں کو ہے, جانور کو ہے, سب کو ہے, ہر چوپائے کو ہے. توجہ سے میری بات کو سنو تو مجھے بتاؤ حضور کے علم کو جانور کے ایسا بتانا, حضور کے علم کو چوپایا کے ایسا بتانا, حضور کے علم کو جانور کے ایسا بتانا, حضور کے علم کو پاگل کے ایسا بتانا, مجھے بتاؤ یہ حضور کے علم کی تعریف ہے کہ توہین ہے؟ اگر بولو یہ حضور کے علم کی تعریف ہے کہ توہین ہے؟ یہ توہین ہے. اور حضور کی توہین کرنے والا مسلمان ہے کہ اسلام سے خارج ہے؟ بولیے لکھنے والا اسلام سے خارج ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ارے زور سے بولو, اسلام سے خارج ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب اس کو جاننے کے بعد جو اس کو مسلمان سمجھے وہ بھی اسلام سے خارج ہو گیا. اس کو جاننے کے بعد جو اس کو اپنا امام مقتدی پیشوا جانے وہ بھی اسلام سے خارج ہو گیا. اب توجہ کرنا, جب اسلام سے خارج ہو گیا تو اب اس پر نماز نہیں ہے, اس پر روزہ نہیں ہے, اس پر حج نہیں ہے, اس پر ایمان لانا فرض ہے. پہلے ایمان لائے, توبہ کرے اور حضور کی محبت سے سینے کو آباد کرے, پھر اس کی نماز نماز ہے, روزہ روزہ ہے, حج حج ہے, زکات زکات ہے. اور اس عقیدہ خبیثہ کے ساتھ وہ لاکھ نماز پڑھے, اس کی نماز نماز نہیں ہے, اس کا روزہ روزہ نہیں ہے, اس کا حج حج نہیں ہے. لہذا اے مسلمانوں, ایسے لوگ جو نبی کے غدار ہیں ان سے آپ کو وفاداری نہیں کرنا ہے, ان سے رشتہ داری نہیں کرنا ہے, بلکہ مدرسہ قادریہ وارثیہ ضیاء القرآن کا پیغام لے کر کے جاؤ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کی. سمجھ میں بات آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ زور سے بولیے. ایک بات اور بتا دوں کہ نہ بتاؤں؟ چاہتے ہیں بتا دوں تو ہاتھ اٹھا کر بولو یا غوث. زور سے بولو اور محبت سے بولیے. دیکھیے رات کے آخری حصے میں بیٹھا لے تو کچھ ان کو بولنا پڑتا ہے, کچھ بلوانا پڑتا ہے, بیدار کرنا پڑتا ہے. اب ذہن کو ذرا حاضر کیجئے, آپ کی پوری توجہ میں چاہتا ہوں. غوث اعظم درمیان اولیاء, جو محمد درمیان انبیاء. غوث اعظم ولیوں کے صف میں ایسے ہیں جیسے میرے نبی نبیوں کے صف میں. کیا سمجھے کہ ہر نبی معجزہ لے کر آئے اور میرے نبی معجزہ بن کر آئے, اور ولیوں میں ہر ولی کرامت لے کر آئے اور غوث اعظم کرامت بن کر. مجھے بتاؤ آپ کے گاؤں میں مسجد ہے کہ نہیں ہے؟ بہت عالیشان, سبحان اللہ. لیکن وہ مسجد آباد کیسے ہوگی؟ یہ مدرسہ ہوگا. امام کہاں سے لاؤ گے؟ امام کہاں سے لاؤ گے؟ امام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مدرسے کی برکت معلوم ہو گئی کہ نہیں معلوم ہوگی؟ امام صاحب ڈھونڈو, کھیت سے پکڑ کر لاؤ گے, کھلیان سے لاؤ گے, فلاں خان صاحب کا بیٹا لے گا ہوگا, کوئی خان صاحب نہیں, پڑھے ہوگا وہی صاحب. توجہ توجہ, باپ ہے, دادا ہے, نانا ہے, ماموں ہے, چچا ہے, پیر ہے, فقیر ہے, عالم مولانا مفتی محدث. جب امام مصلی پر گیا اور نیت مان لی اللہ اکبر,
پیچھے ابا آئے، ابا کو ہمت نہیں کہہ دے پیچھے اپنے لڑکے کے، ماموں نہیں کہہ سکتے پیچھے اپنے بھانجے کے، نانا نہیں کہہ سکتے پیچھے اپنے نواسے کے، دادا نہیں کہہ سکتے پیچھے اپنے پوتے کے، پیر صاحب نہیں کہہ سکتے پیچھے اپنے مرید کے، استاد صاحب نہیں کہہ سکتے پیچھے اپنے شاگرد کے، نہیں، ہے درسگاہ میں شاگرد ہے، مصلی سے الگ ہے مرید، ہے بیٹا، ہے بھتیجا، ہے بھانجا، لیکن جب مصلی امامت پہ کھڑا ہو گیا تو باپ کہے پیچھے اس امام کے، دادا کہے پیچھے اس امام کے، نانا کہے پیچھے اس امام کے، چچا کہے پیچھے اس امام کے، حتیٰ کہ وہ استاد بھی آ کر کھڑا ہو جائے تو کہے پیچھے اس امام کے۔ کیا سمجھے؟ یہ علم دین کی برکت ہے جس نے عام لوگوں کے زمرے سے اٹھایا اور مصلی امامت تک پہنچا۔ بچوں کو تعلیم دینا بہت ضروری ہے انشاءاللہ۔ ارے زور سے بولو۔ میں نہیں کہتا ہوں ڈاکٹر نہ بنو، آج کل تو قانون کے تعلیم کی بھی بہت ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، لیکن سب بنانے سے پہلے سے قرآن پڑھاؤ، دین سکھاؤ۔ لیکن لڑکا آپ کا جب ڈاکٹر بن کر کے بغیر دین سیکھے ہوئے چلا جائے گا تو ڈاکٹروں کی ٹولی میں بیٹھے گا تو کبھی یہودیت کی بولی بولے گا، کبھی نصرانیت کی بولی بولے گا، کبھی طہریت کی بولی بولے گا، کبھی مذہبیت کی بولی بولے گا۔ لیکن جب مدرسہ قادریہ وارثیہ ضیاء القرآن سے پڑھ کر کے پھر ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، تو اب وہ ڈاکٹروں کے بیچ میں بھی بیٹھ کر نہ طہریت کی بولی بولے گا، نہ عیسائیت کی بولی بولے گا، نہ مذہبیت کی بولی بولے گا، بلکہ بولے گا تو قرآن کی بولی بولے گا، حدیث کی بولی بولے گا، صحابہ کی بولی بولے گا، حسن و حسین کی بولی بولے گا، غوث اعظم پیر دستگیر کی بولی بولے گا۔ سمجھ میں بات آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اب ذہن کو حاضر کیجئے، جو میں بتانا چاہتا ہوں آخری ٹکڑا وہ سن لو انشاءاللہ تعالی، پھر ہم کو اجازت ہے۔ ذہن کو حاضر کرو۔ سرکار غوث پاک کی شان کیا ہے؟ شروع وہاں سے کیا ہوں، ختم یہاں سے کر دوں، اور پھر انشاءاللہ کبھی ایسے موقع سے حاضری ہوئی تو پوری تفصیلی تقریر ہوگی۔ اب غور سے سنو۔ اللہ نے پیدا کیا آسمان کو، پیدا کیا، زور سے بولو، اور پیدا کرنے والے کو خالق کہتے ہیں۔ قرآن کا پہلا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، یہ لوگوں عبادت اپنے اس رب کی کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ خالقیت ہی کو بیس بنایا گیا ہے معبود عبادت کے لیے۔ عبادت اس کی کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ خالق کی عبادت کرو، مخلوق کی عبادت نہ کرو، اور خالق صرف اور صرف اللہ ہے۔ اب ذرا ذہن پہ زور دیجئے۔ تو اللہ نے آسمان کو بنایا، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کس سے بنایا؟ مٹیریل کیا ہے؟ اللہ نے زمین کو بنایا، کس سے بنایا؟ اللہ نے پہاڑ کو بنایا، کس سے بنایا؟ اللہ نے پانی کو بنایا، کس سے بنایا؟ اللہ نے آگ کو بنایا، کس سے بنایا؟ جب کسی چیز سے بناتے ہیں، یہ کمال انسان کا ہے، اور جو بغیر مادے کے بنا دے وہی اللہ ہے۔ بغیر مادے کے بنانے والا اللہ۔ یہ امور تکوینیہ میں سے اللہ نے چاہا بناؤں، فرمایا کن ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو گئی۔ نہ مادہ، نہ مثال سبق، نہ پہلے سے کوئی مٹیریل، فرمایا کن ہو جا، وہ چیز ہو گئی۔ کن ہو جا فیکون، بس وہ چیز ہو گئی۔ یہ خاص قدرت اللہ کی ہے۔ بہت ہی تلوار کے دھار پہ قدم رکھ دیا ہوں، یہ خاص قدرت اللہ کی ہے
جس کے لیے جو فرمائے ہو جا تو وہ چیز ہو جائے، مگر اس کن فیکون کی تجلی اللہ نے اپنے کرم سے اپنے محبوب پہ ڈال دیا تو نبی کو وہ اختیار، وہ طاقت ملی کہ نبی جو چاہے کہہ دے ہو جا تو وہ چیز ہو جائے۔ کیا نہیں سنے؟ علماء بیان فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں اگر میں چاہوں، لو شئت، اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں۔ مجھے بتاؤ سونے پہاڑ کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں عرب میں سونے پہاڑ ہے۔ میں ایک بار نہیں کئی بار حاضر ہوا، جبل نور کو دیکھا تو پتھر کا پہاڑ، جبل سور کو دیکھا تو پتھر کا پہاڑ، توجہ، مکہ شریف میں دیکھا تو پتھر کا پہاڑ، عرفات میں دیکھا تو پتھر کا پہاڑ، ادھر آؤ ادھر دیکھو، مینا میں دیکھا تو پتھر کا پہاڑ، مدینہ شریف میں دیکھا پتھر کا پہاڑ، جبل احد کو دیکھا پتھر کا پہاڑ، بظاہر نظر میں نظر آئے پتھر کا پہاڑ، اور آقا فرماتے اگر چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں۔ کیا سمجھے؟ اللہ نے وہ پاور، وہ اختیار اپنے محبوب کو دیا ہے کہ محبوب ایک نظر کرم ڈال دے تو وہ پہاڑ سونے کا ہو جائے، اور خالی سونے کا نہیں بلکہ چلنے لگے۔ یہ طاقت اللہ نے دی ہے اپنے محبوب کو۔ اب توجہ، حضور کے صدقے میں یہی آخری چیز بتانا چاہتا ہوں، حضور کے صدقے میں اللہ نے یہ کن کی تجلی سرکار کے صدقے میں غوث پاک کو عطا کیا۔ اب غوث پاک جس کے لیے جو فرما دے وہ ہو جائے، یہاں تک کہ قضائے شبیہ مبرم، قضائے شبیہ مبرم جو عام دعا سے وہ تقدیر ٹلتی نہیں ہے، مگر شیخ عبد القادر جیلانی اگر اس کے لیے کہہ دیں تو اللہ اس تقدیر کو بھی ڈال دیتا ہے۔ اب توجہ کیجئے، فرمائے ہو جا تو ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فرماتے ہیں احد سے احمد، احد اللہ، احد، تم لوگ اللہ کا ذکر کر لو، احد، زور سے بولو احد، ایک زبان ہو کر بولو احد، اور احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو، یہ تجھ کو سے خطاب غوث اعظم کو ہے، احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو، کن، احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو، کن، سب کن مکن حاصل ہے یاغو، کن سب کن مکن حاصل ہے یا غوث، یعنی حضور کے صدقے میں اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو فرما دیں فلاں چیز ہو جا تو وہ چیز ہو جائے، اور زمانہ دیکھتا رہے۔ آدمی پیدا ہوا، بڑا ہوا، نماز پڑھا، روزہ رکھا، حج کیا، زکات کیا، صدقہ خیرات کیا، نیک عمل کیا، تو آدمی نے کہا یہ متقی ہے، توجہ متقی ہے، تو پیدا ہونے کے بعد متقی ہو، لیکن جس کو اللہ نے تقوی کے فطرت پہ پیدا کیا ہے وہی شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ تقوی کے فطرت پر اللہ نے جسے پیدا کیا وہی غوث اعظم۔ آپ کہیں گے تقوی کے فطرت پر؟ میں نے کہا جی ہاں، بچہ اگر دودھ پی رہا ہو تو ماؤں کے لیے رخصت ہے کہ اگر بچہ کی پرورش میں کمی واقع ہو رہی ہے، اس کے لیے کچھ خطرہ ہے، تو ماں کے لیے رخصت ہے کہ روزہ نہ رکھے رمضان میں، بعد میں رکھ لے۔ تو جس بچے کے جان کی حفاظت کے لیے ماں کو رخصت ہو جائے تو اس بچے کا کیا حال ہو؟ لیکن غوث پاک کا بچپنا ہے،
اور رمضان کے مہینے میں دن میں آپ دودھ نہیں پیتے ہیں تو کیا کہو گے اس طرح کی تاریخیں دیکھ کر کے کہ دنیا بڑی ہو کر تقوی اختیار کرے اور اللہ نے تقوی کے فطرت پر جسے پیدا کیا اسی کو شیخ عبد القادر جیلانی کہا ضرورت اس بات کی ہے. یہ 11ویں شریف کا دن تھا. میں نے چند باتیں اس تعلق سے بتا دی ہے لیکن ہم لوگوں کے علاقے میں اب پتہ نہیں اس علاقے کا کیا حال ہے وہ تو آپ بتائیے. ہم لوگوں کے علاقے میں حضرت ہم لوگوں کے علاقے میں 11ویں شریف میں زردہ تو بنتا ہی ہے اور بریانی تو بنتی ہی. ہمارے یہاں ہر گھر میں غوث کا مرغا ذبح ہوتا ہے. یہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ارے زور سے بولو. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گھر گھر بند مت کرنا, بند مت کرنا. اگر کوئی چڑھے تو ایک کرتے تھے تو چڑھانے کے لیے دو کر دینا. فقہا فرماتے ہیں جو چیز مباح ہو اور مذہبوں کا رد اگر مقصود ہے تو اباحت سے نکل کر وہ چیز مستحب ہو جاتی ہے, مباح کے بجائے وہ مستحب ہو جاتی ہے. اب ذرا ذہن کو زور دیجئے. مرغا کریں ہم, پیسہ لگائیں ہم سے مراد سنی, ہم سے مراد سنی, لیکن پیٹ میں درد ہوتا ہے ان کے. بولو ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہتے نہ چاہیے حرام. اور جو آیت بتوں کے بارے میں ہے وہ آیت لا کر غوث کے مرغا پر پڑھتے ہیں. غوث کے مرغا پر وہ آیت پڑھتے ہیں. 5 منٹ لگے گا, میں قوم کو سمجھا دوں, قوم کو سمجھا دوں. یہ تو بہت ضروری چیز ہے, سمجھانا بہت ضروری چیز ہے. اب ذرا ذہن پہ زور دیجیے. جو آیت نازل ہوئی بتوں کے بارے میں وہ غوث کے مرغا کے لیے, خواجہ کے وغیرہ کے لیے پڑھتے ہیں. میں نے جواب دیا, میں نے کہا ہماری جماعت کا عالم تو عالم ہے, بہت بڑا درجہ ہے. مفتی تو مفتی ہے, حافظ تو حافظ ہے, قاری تو قاری ہے, پڑھا لکھا تو پڑھا لکھا, صحبت یافتہ تو صحبت یافتہ. کوردہ دیہات میں جنگل کے علاقے میں کوئی انگوٹھا ٹیک سنی رہتا ہو جس کو کچھ معلومات نہیں, اسی سے پوچھو تم غوث کا مرغا کیسے ذبح کرتے ہو تو وہ کہے گا ہم تو ذبح اللہ کے نام پر کرتے ہیں. کس کے نام پر کرتے ہیں؟ ارے زور سے بولو. اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں, میں نے کہا حلال جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے تو حلال ہوگا کہ حرام ہوگا؟ حلال ہوگا. اور یہ کہتے ہیں کہ حرام. کوئی سنی مرغا لے کر اور چاقو ہاتھ میں لے کر نہیں کہتا بے اسم عبد القادر جیلانی, بے اسم عبد القادر جیلانی, بے اسم عبد القادر جیلانی, بے اسم عبد القادر جیلانی. غوث پاک کے نام سے کٹ جا, غوث پاک کے نام سے کٹ جا, غوث پاک کے نام سے کٹ جا. کوئی کرتا ہے نہیں, بلکہ ہم چاقو لیتے ہیں تو پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر, اللہ کے نام سے ذبح کرتے ہیں. تو حلال جانور جب اللہ کے نام سے ذبح کیا تو حرام کیسے ہو گیا, وہ اور حلال ہو گیا. بولو سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ زور سے بولو. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ حرام کہتے ہیں. مولانا بات یہ ہے نا, وہ جو سامنے رکھ کر ایسے جو کر دیے ہو, وہ کیا فاتحہ جو پڑھ دی, فاتحہ پڑھ دیے. میں نے کہا بھائی فاتحے میں کوئی گالی تو بکی نہیں جاتی, فاتحے میں کوئی گالی بکتا ہے, برا بھلا کہتا ہے, کسی کی غیبت کرتا ہے. فاتحے میں کیا پڑھتے ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, الحمدللہ, الف لام میم ذالک الکتاب وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. کیا پڑھتے؟ قرآن پڑھتے ہیں. تو بتاؤ کیا قرآن پڑھنا حرام ہے؟ حضرت توجہ. اچھا کہیں جانا ہے کیا؟ ہے کوئی معاملہ؟ ہاں ہے کوئی معاملہ, ہم تو اس کو جان نہیں پاتے ہے نا. ہاں ہے کوئی معاملہ. اب ذہن کو زور دیجیے. پہنچا دیا جائے کہ رہنے دوں؟ ارے زور سے بولو. اب ذرا توجہ سے میری بات کو سنو. کہ اگر سامنے رکھ کر کے آپ نے جو پڑھ دیا اس لیے حرام ہو گیا تو آپ اس سے سنجیدگی سے بات پوچھو. سہیل بھائی اس سے پوچھو آپ کھانا کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے؟
वहाबी देवबंदी गैर मुकल्लिद वगैरह से पूछो खाना खाते हो, झगड़ा थोड़ी है, वो पूछो खाना खाते हो कि नहीं, बिल्कुल खाता हूँ। तो उससे एक बात पूछो कि खाना आप खाते हैं तो आगे रखकर खाते हैं कि पीछे रखकर खाते हैं? कहेगा अरे हमको जानवर समझ लिया है क्या, आगे रखकर खाता हूँ। संजीदगी से पूछो, आगे रखकर खाते हो तो ऐसे खा लेते हो कि कुछ पढ़ते हो, ऐसे खा लेते हो कि कुछ पढ़ते हो। कहेगा अरे बिल्कुल से हमको वही समझ लिया, कोई यहूदी ईसाई थोड़ी हूँ, अरे पढ़कर खाता हूँ। मैंने कहा पूछो क्या पढ़ते हो, तो कहेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता हूँ। मैंने कहा ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या है, ये क्या है, ये कुरान है कि नहीं? अगर कुरान नहीं है तो अलहम्दो से पहले क्यों, सूरह रहमान से में क्यों, सूरह लुकमान में क्यों, सूरह यासीन में क्यों? ये कानून सुनो, गैर कुरान से कुरान का खाली होना जरूरी है, और जब ये कुरान में है तो ये कुरान ही है। जब ये कुरान में है तो ये कुरान ही है। तवज्जो, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान ही है। और जिसको पढ़ करके जब खा रहे हो, तुमने कहा खाना आगे रखकर हम कुरान पढ़े, फातिहा पढ़े, तो तुमने हराम कह दिया। और तुम भी खाना सामने रखकर जब कुरान पढ़ रहे हो तब तो दाना दाना हराम हो गया, कतरा कतरा हराम हो गया। और ये तुमने हराम खाया तो तुम ही बताओ तुम क्या हो गए। कहूंगा तुम क्या हुए वो तुम बताओ। अरे बात ये नहीं है भाई, वहीं से जो उठा लिया है ये गड़बड़ कर दिया, तो चलो ये भी बता दूं कि ना बताऊं? अरे जोर से बोलो, ऐसे उठा करके जो फातिहा पढ़ते हो ये गड़बड़ कर दिया। मैंने कहा ऐसा तो मेरे हुजूर ने किया। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सफर में है, सहाबा साथ में है, खाना कम हो गया, आका ने फरमाया जिसके पास जो हो ले आओ, जिसके पास जो हो ले आओ। लाए रख दिया, हुजूर ने दस्ते करम उठाया और दुआ किया, सामने है खाने की चीज, हुजूर का दस्ते पाक है और दुआ फरमा रहे। पता चला खाना सामने रखकर या खाने की चीज को सामने रखकर और हाथ उठाकर दुआ करना बरकत की, ये ना बिदअत है ना हराम है, बल्कि नबी की सुन्नत है। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं चलेगा, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। हाथ को नीचे कीजिए, तवज्जो। मौलाना ये नहीं है, मैंने कहा जो हो वो बताओ। वो जो गैरुल्लाह तरफ कर दिया कि सवाब गौस पाक को पहुंच जाए, सवाब ख्वाजा साहब को पहुंच जाए, सवाब सुनिए मिल्लत को पहुंच जाए, सवाब मखदूम पाक को पहुंच जाए, सवाब आला हज़रत को पहुंच जाए, सवाब मखदूम किशोर को पहुंच जाए, सवाब मशाइख मारहरा को पहुंच जाए, सवाब हाजी आली सली शाह को पहुंच जाए। भागना नहीं, उनसे पूछो कुर्बानी करते हो? कहेगा तुम लोग एक करते हो, हम लोग 5 करते हैं। मैंने कहा तुम्हारी तरह हमारे पास रियाल की ज़कात थोड़ी। तो अब उससे चुपके से बोलो, अम्मा अब्बा जिंदा है कि इंतकाल कर गए? अब तो मर गए, 5 साल हो गया। अब उससे कान में पूछो कि कभी कभी कुर्बानी अम्मा नाम करते हो? कभी कभी कुर्बानी मरे हुए अब्बा के नाम करते हो? बिल्कुल करता हूँ। अम्मा का इंतकाल हो गया मगर करता हूँ, अब्बा का इंतकाल हो गया मगर करता हूँ। तो फिर पूछो कि जब अम्मा के नाम कुर्बानी करते हो, अब्बा के नाम करते हो जो मर चुके हैं, तो क्या वो बिरयानी खाने आती हैं या आते हैं? वो गोश्त बांटने आती हैं या आते हैं? तो कहेगा नहीं, सवाब पहुंचता है,
ثواب پہنچتا. میں نے کہا تیرے عقیدے کے مطابق تیرے مرے ہوئے ماں باپ کو ثواب پہنچے تو آگے جب ہم تلاوت قرآن کریں گے تو غوث کو ثواب کیوں نہ پہنچے گا, خواجہ کو کیوں نہ پہنچے گا, اور میرے ماں باپ کو کیوں. بولو سمجھ کے بات کی نہیں سمجھ گئے, زور سے بولو. ارے بات یہ ہے نا بھائی, پکڑ گیا چور پکڑ گیا. اس کو نہ بریانی سے چڑ, اس کو نہ مرغا سے چڑ, اس کو نہ تو کھیر سے چڑ, نہ اس کو مالیدہ سے چڑ, اس کو چڑ ہے اللہ کے ولیوں سے, اس کو چڑ ہے اللہ کے ولیوں سے. تو اعلان کر دو جس کو غوث سے چڑ ہے اس سے ہم کو بھی چڑ ہے. اب نہ شادی ہوگی, نہ رشتہ کریں گے, نہ ناتا کریں گے, نہ بیاہ کریں گے. اب رشتہ دار وہ ہوگا جو نبی کا وفادار. بولو کلیئر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بچے بیٹھے ہیں, بیٹھ جائیے 1 منٹ. بچے کہاں چلے گئے؟ ماشاءاللہ کتنے ہیں؟ 8 ہیں ماشاءاللہ. آنے والے وقت میں تعداد بڑھے گی. ارے زور سے بولو انشاءاللہ. حافظ قرآن کیا نام ہے جی؟ محمد اجمل حسین. ابا کا کیا نام ہے؟ عبد الجبار انصاری. کہاں گھر ہے؟ یہ عبد الجبار کا لڑکا ہے. عبد الجبار ہی تو نام ہے. ابا کا کیا نام ہے؟ عبد الجبار انصاری کا لڑکا. اور تمہارا کیا نام ہے؟ محمد اجمل. سرپرستی حاصل ہے قاری ممتاز صاحب. اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں, لا لا کر کھلایا انہوں نے اور خونے جگر پلایا انہوں نے. اساتذہ رات بھر جاگے, ان کو پڑھائے, باپ ان کی خدمت کرتا رہا, اماں دعا کرتی رہی, پورا خاندان دیکھ کر کے خوش ہوتا رہا. تو حافظ قرآن دنیا میں کسی کا بچہ ہو مگر معجزہ میرے حضور کا. دنیا میں چاہے جس کا بچہ حافظ قرآن ہو مگر معجزہ میرے رسول کا ہے. آپ کہو گے چندہ دے, ہم عمارت بنوائے, ہم ٹھنڈی گرمی سے بچنے کا انتظام کریں ہم, اور معجزہ حضور کا. میں نے کہا جی ہاں, جی ہاں. قرآن وہ کتاب ہے, یہ کوئی لال چوپڑی نہیں ہے, یہ بال بازی نہیں ہے, یہ غریب کی کتاب نہیں ہے, یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے. قرآن وہ کتاب ہے کہ اگر آسمان پہ اتار دیا جاتا تو آسمان روئی کے گالے کی طرح اڑ جاتا. زمین اور پہاڑ پہ اگر اس کو نازل کر دیا جاتا تو زمین و پہاڑ پاش پاش ریزہ ریزہ چکھنا شروع ہو جائے. توجہ توجہ. تو یہ آخر جس قرآن کے بوجھ کو نہ آسمان اٹھا سکے, نہ پہاڑ اٹھا سکے, نہ زمین اٹھا سکے, مسلمان کے گھر کے 10 سال کے بچے کا سینہ اٹھا رہا, 15 سال کے بچے کا سینہ اٹھا رہا ہے, 20 سال کے بچے کا سینہ اٹھا. یہ اس کا سینہ یہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط کیسے ہو گیا؟ ایک اشارہ, انشاءاللہ کبھی اس موضوع پہ تقریر, ایک اشارہ. کمال اس کے سینے کا نہیں ہے, کمال تو میرے حضور کے سینے کا. توجہ توجہ توجہ. یہاں بجلی ہے کہ نہیں ہے؟ ارے زور سے بولو. کرنٹ کرنٹ بجلی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں میں دیہات میں بول رہا ہوں, ہم زمینی آدمی ہیں, ہم اتر کر زمین پہ بولتے ہیں, ایک جملہ بھی آؤٹ نہیں ہونے دیتے, کان کے ذریعہ سب دل شریف میں ڈال دیتے, اور دعا کر کے جاتا ہوں یا اللہ اس کی برکتوں سے دل کو یقیناً شریف بنا دے. اب ذرا ذہن پہ زور دیجیے گا. میں نے کہا یہ آخرکار یہ بچے کا سینہ یہ اس کا کمال نہیں ہے. آپ دیکھتے ہوں گے باہر بجلی کے کھمبے ہیں, کچھ چھوٹے چھوٹے کھمبے ہیں, کوئی بڑے بڑے کھمبے ہیں. چھوٹے کھمبوں پر پتلا پتلا تار ہے, 300, 350, 200, 250 واٹ کا کرنٹ. لیکن بڑے بڑے کھمبے کے اوپر موٹے موٹے تار ہیں, 11,000, 33,000 پاور کا ہے. سچائی سے بتانا, اگر اس مرکری کے تار کو
11,000 پاور والے تار سے جوڑ دو، جلے گا؟ سینہ پھٹے گا، چکنا چور ہوگا، وجود بکھر جائے گا، سرما کے لیے آنکھ میں لگانے کے نہیں پاؤ گے، نہ بلب کا تار اس سے لگ کر کے روشن ہو۔ لیکن جب 11,000 پاور والے کرنٹ والے تار کو جب ٹرانسفارمر کے سینے میں لگا دیا جائے تو ٹرانسفارمر کا سینہ اس کے بوجھ کو اٹھا لیتا ہے، اور اس کے بعد جب سپلائی کرتا ہے تو مرکری کا سینہ بھی روشن ہو گیا، بلب کا سینہ بھی روشن ہو گیا، ٹیوب لائٹ کا سینہ بھی روشن ہو گیا، اور جہاں مرکری کا سینہ روشن ہوا وہیں ننھے ننھے قمقموں کا دل بھی روشن ہو جاتا ہے۔ مجھے کہنے دو، جس قرآن کے بوجھ کو نہ پہاڑ اٹھا سکے، نہ زمین اٹھا سکے، نہ آسمان اٹھا سکے، جب میرے نبی کے مقدس سینہ نے اس کے بوجھ کو اٹھا لیا تو یہ مصطفیٰ کے سینے کا کمال ہے یہ کہ آج مسلمان کے گھر کے 10 سال کے بچے کا سینہ اٹھا رہا ہے، 15 سال کے بچے کا سینہ اٹھا رہا ہے، تو پوری دنیا میں حافظ قرآن کوئی ہو مگر معجزہ میرے رسول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو علم و عمل کے برکات سے مالا مال فرمائے، اس ادارے کو سلامتی عطا فرمائے، استحکام عطا فرمائے، اور اس کے مومنین مخلصین محبین کا بھلا فرمائے۔ یاد رکھنا، نبی کی محبت اصل ایمان ہے، جان ایمان ہے، روح ایمان ہے، جوہر ایمان ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، خدا کا فرمان ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جنہوں نے میری راہ میں کوشش کیا ہم انہیں اپنی راہ دکھائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ محبت کے ان چند جملوں کو قبول فرمائے، پہلے ہم کو پھر آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔